with purpose, با مقصد بنائی. کلام خدا میں سے پہلا تیتس اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے لے کر اس کی 9 آیت تک ہم کلام خدا میں سے اپنی رہنمائی کی تلاوت کریں گے. کوئی بھی اگر نکال لے تو فضول پڑھنے میں رہنمائی فرمائے. تیتس اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے لے کر اس کی 9 آیت تک کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی فرما سکتا ہے. تیتس اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے لے کر اس کی 9 آیت تک. آپ جتنے پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہیں آپ تمام جانتے ہیں جب آپ کسی میڈیکل کالج میں جائیں یا آپ کسی یونیورسٹی کے اندر جائیں تو آپ سے جو پہلا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, آپ کا کوالیفیکیشن اسٹینڈرڈ کیا ہے, آپ کے مارکس کتنے ہیں. تو خدمت کے لیے خدا جو ہے وہ معیار کو پسند کرتا ہے, خدا ایک ترتیب کو پسند کرتا ہے اور وہ اسٹینڈرڈ ہے خدا کے کلام کے بعد. صبح ہم اپنی رہنمائی میں نے کہا پلیز پڑھ لیں تیتس اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے لے کر اس کی 9 آیت تک. کلام خدا میں یوں مرکوم ہے جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہو, کیونکہ نگہبان کو خدا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے, نہ خودداری ہو اور نہ غصہ, نہ نشے میں گل مچانے والا, نہ مار پیٹ کرنے والا اور نہ نجائز نفع کا لالچی, بلکہ مسافر پرور, خیر دوست, متقی, منصف, نجات پاک اور سب کرنے والا ہو, اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو, تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے. آمین آمین. سیکنڈ بار یاد کر دیں. ہم نے کلام خدا میں سے اس بات کو سیکھا کہ جو کوئی خدمت کرنا چاہے, خدا کے بندہ پالوس اپنے شاگرد تیموتھیوس کو فرماتے ہیں اے تیموتھیوس تو اس بات کو سمجھ لے, اب جب تو نوجوان ہے اور اگلا تیرا کام ہے خدمت کرنے کے لیے تو تجھے کن باتوں کو فالو کرنا ہے اور تو اپنی خدمت میں بار آور ہوگا. کلام خدا میں لکھا ہے جو بے الزام اور ایک بیوی کے شوہر ہو. جو پہلی بات ہوگی وہ کیا ہو, وہ بے الزام ہو, کوئی بھی اس پر کسی قسم کا الزام نہ دے, نہ کلیسیا کے اندر سے, نہ خاندان کے اندر سے, نہ محلے کے اندر سے, نہ مذہب کے اندر سے. وہ شخص جو خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے سب سے پہلی بات ہے وہ بے الزام ہو. وہ کیا ہوگی, شاباش مل کر وہ کیا ہوگی, بے الزام ہو. سب سے پہلی بات ہے جو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرے, جو اپنے آپ کہتے ہیں میں مبشر ہوں, میں خادم ہوں, میں پریچر ہوں, میں ریورنڈ ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں پاسٹر ہوں. سب سے پہلی بات ہوگی وہ اپنے آپ کو بے الزام پیش کرے. دوسری بات ہے وہ ایک بیوی کا شوہر ہو. دوسری بات کیا جی, وہ ایک بیوی کا شوہر ہو. پہلی بات ہے وہ بے الزام ہو اور دوسری بات وہ ایک بیوی کا شوہر ہو. جی اگلی بات, اور ان کے بچے ایماندار اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہو. شاباش مل کر ہم اس ورس کو پڑھیں گے. اور ان کے بچے, شاباش مل کر ان کے بچے ایماندار اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہو. میری بات یہ کلام کی بات ہے, جو کوئی اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا چاہے, خدا کے بندہ پالوس اپنے شاگرد تیموتھیوس کو تیتس میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص اور اس کا خاندان بے الزام ہو اور سرکشی کے الزام سے بھی پاک ہو. رسولوں کے ایمان اس کے پہلے باب اس کی 8 میں لکھا ہے اور جب ان کے دستوں پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور پہلے یہودیہ میں, پھر سامریہ میں, اور پھر یروشلم میں, اور پھر پوری دنیا میں میرے گواہ ثابت ہوگے. خدا کے بندہ پالوس فرماتے ہیں پودا پالوس نے لگایا اور پانی اپلوس نے دیا, لیکن بڑھانے والا کون ہے, بڑھانے والا کون ہے, خدا بڑھانے والا ہے. اور خدا میں لکھا ہے جب تک خداوند نہ بنائے بنانے والے کی محنت آبش ہے. لوگ آپ کی خدمت سے جانے کہ آپ خادم ہیں, آپ راستباز ہیں, آپ ایک کلیسیا کا رکن ہیں, آپ اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لے جائیں ٹائٹل, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ لوگ آپ کی خدمت کو جانے کہ یو آر دا پاسٹر, یو آر دا ٹیچر, آپ خدا کے خادم ہیں, آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, آپ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں. اور جب آپ کسی کے دخل چلائیں تو روحے بچے اور خدا کے نام کو جلال دیں.
Praise the Lord. जी अगली बात, अगली वर्ष पढ़ते हैं। निगमान को खुदा का मुख्तार, जी भाई लोग पढ़ते हैं। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्जाम होना चाहिए, ना खुददारी हो ना गुस्सावर। दो बातें सुन ले, निगहबान को क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? बेइल्जाम। निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्जाम होना चाहिए। सेल्फिश, ना खुददार हो, वो ना सिर्फ अपने बारे में सोचे बल्कि वो दूसरों के बारे में भी सोचे। कलाम खुदा में लिखा, अगर तेरे पास एक कुर्ता हो, दो कुर्ते हो, तो एक अपने लटके हुए दूसरे को दे दे। निगहबान पर ये प्रैक्टिस होना जरूरी है कि आप वो क्या हो, वो खुददार ना हो, बेइल्जाम हो, वो खुददार ना हो। ये भी बात, ना खुददारी हो ना गुस्सावर, ना नशा में गुल ये बड़ी जरूरी मचाने बात वाला। है। निगहबान के लिए गुस्सावर भी होना जो बड़ी जरूरी बात है, वो गुस्सावर भी ना हो। खिदमत एक बड़ा पेचीदा काम है, इसके लिए आपको बहुत सारी बातें सुनना होगी, इसके लिए आपको बड़ा संजीदा होना होगा। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के मिलकर मुबारक है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। खुदा हलीमों को पसंद करता है, खुदा फरोतों को पसंद करता है, और हमेशा जो दरख्त नीचा होता है उसको ज्यादा फल लगता है। अगर आप अपने फ्यूचर में बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी खिदमत बराबर हो, अगर आप चाहते हैं आपका खानदान बराबर हो, तो फिर आपको अपने आप को हलीम करना होगा, फिर आपको अपने आप को हलीम और आजिज करना होगा, ताकि आप जमीन के पास जा सकें। जितनी बात, ना नशा में गुल मचाने वाला, ना नशा में खून बचाने वाला, ना मारपीट करने वाला, ना मारपीट करने वाला, और ना नाजायज नफा का लालची, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, मुत्की, मुनसिफ मिजाज, पाक और जब्त करने वाला हो, और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुवाफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफी को काहिल भी कर सके। आमीन। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। समझ के खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। इब्तिदाई कलीसिया शागिर्द जो थे, उनका मिजाज ये था, उनका एहसास ये था कि लोग उनके किरदार से, उनकी बातों से समझते थे कि यीशु मसीह के साथ हैं। जो कायम है, जो निगहबान है, उसको बड़ा दानिशवर होना चाहिए, उसको बड़ा समझदार होना चाहिए कि वो मुखालिफिन को अपने कलाम के वसीले, अपनी बात के वसीले कायल भी कर सके। खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का और इल्म का शुरू है। अब दूसरी बात है, खुदा का खादिम जो है वो रहनुमा भी हो, लीडरशिप, वो रहनुमा अच्छा रहनुमा हो। आपके सामने, हमारे सामने मूसा की बड़ी छोटी मिसाल है। खुदा ने मूसा को अपनी खिदमत में सवाल किया, कहा, मूसा कहता है, खुदा मेरी जुबान ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो खुदा ने कहा कि तेरा मुंह किसने बनाया है? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कहता है, तू कब मजबूत हो जा, हौसला रख, मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे वो मुल्क बख्शूंगा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। तो खुदा के खादिमीन एक अच्छे लीडर्स भी हैं, वो रहनुमा भी हैं। निकाले कलाम खुदा में से इसके उसका 22वां बाब उसकी 30वीं आयत। पहली बात तो मैं सीखी कि खुदा का खादिम बेइल्जाम हो, वो खुद बचाने वाला ना हो, और शोर करने वाला हो, और सेल्फिश ना हो। अब दूसरी बात है, वो रहनुमा हो, वो अच्छा लीडर हो, वो अच्छी एडवर्टाइज करे, वो अच्छी नसीहत करके कलीसिया को कायल करे। इसके उसका 22वां बाब उसकी 30वीं आयत। इसके उसका 22वां बाब उसकी 30वीं आयत। जी पढ़े में रहमत फरमा दे। इसके उसका 22वां बाब उसकी 30वीं आयत। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो। Praise the Lord. खुदा कहता है, मैंने आसमान से निगाह की कि कोई शख्स उस फसील को बनाए, जो फसील टूट चुकी है। खुदा जो है वो दरमियानी लोगों को पसंद करता है। जिस तौर से यीशु मसीह मेरे और आपके दरमियानी बन गया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए लाख ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खादम एक दरमियानी की हैसियत भी रखता है, एक रहनुमा एक दरमियानी की हैसियत रखता है। वो आपकी शफाअत करेगा, वो आपके लिए दुआ करेगा। कलाम खुदा में हमारे रूह के साथ मिल जाता है और फिर आगे भर भर कर शफाअत करता है।
ایک اچھا خادم ایک اچھا رہنما بھی ہے. اور کلام نے کہا میں نے نگاہ کی اور مجھے کوئی نہ ملا جو اس تصویر کو بنائے اور اس رکھنا میں کھڑا ہو. جی بات جی پڑھیں. بس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا اور اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا اور میں ان کی ربش کو ان کے سروں پر لایا. یا خدا فرماتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اور جب ہم تابعدار نہیں ہوں گے, جب ہم خدا کے تابع نہیں ہوں گے, کلام نے کہا پھر میں نے اپنا غضب جو ہے وہ ان پر ڈالا. خدا فرماتا ہے. تابعداری بڑی ضروری بات ہے. ایک اچھا لیڈر ہونے کے لیے, ایک اچھے تابعدار شاگرد ہونے کے لیے ہمیں کسی کے تابع بھی ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے مقدس شامویل کی. سامویل جو پیٹھی سے ممسو ہے, جب وہ ہیکل کے اندر ہے تو اس کو آواز آتی ہے سامویل. وہ بھاگا اپنے استاد کے پاس آتا ہے. کیا استاد نے مجھے بلایا؟ پھر آواز آتی ہے سامویل. پھر اپنے استاد کے پاس آتا ہے سامویل کیا استاد نے مجھے بلایا؟ اور پھر جب کسی مرتبہ آواز آئی تو مقدس ایلی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب آواز کرنا میں حاضر ہوں. پریز دی لارڈ. اچھا رہنما ہونے کے لیے, اچھا لیڈر ہونے کے لیے, اچھا خادم ہونے کے لیے, اچھا پریچر ہونے کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اچھے استاد کا بھی جو ہے انتخاب کرنا پڑے گا. ہمیں اچھے استاد کے تابع رہنا پڑے گا. ہمیں ایک ترتیب میں, ایک سسٹم میں آنا پڑے گا. پریز دی لارڈ. ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے. پریز دی لارڈ. جی اگلی بات ہے, اب پہلی بات کیا تھی ہم نے جو سیکھی؟ پہلی بات وہ تھی کہ خادم بے الزام ہو. مل کر خادم کیا ہو جی؟ مل کر خادم بے الزام ہو. خادم کیا ہو جی؟ دوسری بات ہے کہ وہ رہنما ہو. دوسری بات کیا جی؟ وہ اچھا لیڈر ہو, وہ رہنما ہو. اب دوسری بات ہے وہ بے مثال ہو. وہ کیا ہو جی؟ بے مثال ہو. لوگ آپ کی تعریف کریں کہ واقعی صاحب کے پاس خدمت ہے, وہ خدمت کرتا ہے اور ہم برکت پاتے ہیں. وہ جب کبھی کلام کی خدمت کرتا ہے مجھے برکت ملتی ہے. وہ جب کبھی خل چلاتا ہے لوگ نجات یافتہ ہوتے ہیں. پریز دی لارڈ. ہمارے بڑے اچھے ایک ٹیچر تھے سبھی میں کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ جان مارک آرتھر فرماتے ہیں کہ لوگ آپ کے کردار سے, آپ کے کاموں سے, آپ کی پریچنگ سے کہیں کہ ہی از دی پاسٹر. یہ ایک اچھا خادم ہے, یہ خدا کا چنا ہوا بنتا ہے, یہ خدا نے اسے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. آپ اگر خود سے اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی ٹائٹل لگائیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور قرآن کلام خدا میں نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. پھر یروشلم میں اور پھر سامریہ میں اور پھر یہودیہ میں اور پھر ساری دنیا میں میرے گواہ ٹھہرے. آپ نے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا, جب ہماری گناہت ہوگی, جب آسمان سے آواز آئے گی, جب ہماری تعلیم ہوگی تو ہی ہم جو ہے وہ اپنی خدمت میں, اپنی پریچنگ میں, اپنے کاموں میں, اپنی منسٹری میں ہم کامیاب اور سرخم ہوں گے. یہ چوتھی بات ہے وہ سنجیدہ ہو. کیا جی؟ سنجیدہ. نکالے کلام خدا میں سے پہلا تموتھیوس اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت. تھینک یو جیسس. پہلا تموتھیوس اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت. بے مثال ہو. پہلا تموتھیوس اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت. تھینک یو جیسس. جو پڑھنا چاہے بلند آواز سے پڑھے, بلند آواز سے پڑھا کرے, کوئی بھی پڑھے. پہلا تموتھیوس اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت. ہم کے کلام حق میں کچھ یوں مرغوم ہے, کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. مل کر ہم اس ورس کو پڑھیں گے. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. کوئی بتا سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص کو بتا سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ شاباش. کوئی بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے.